ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بتایا جاتا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اس لیے تفسیر کے اندر تھوڑا وقت لگائیں۔ انشاءاللہ اس سے ہماری دنیاوی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ جب سیدھا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو، کام روزانہ ہر آدمی کو ہوتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ 45 منٹ 40 منٹ کے لیے تفسیر کے لیے بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس لیے وقت فارغ کر کے تمام حضرات ذرا بیٹھے رہیں، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا پارہ الف لام میم ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے لوگوں نے جو سیدھا راستہ مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو اس سیدھے راستے کا جواب اللہ نے پورے قرآن میں دیا ہے۔ تم جو سیدھا راستہ مجھ سے مانگ رہے ہو وہ یہی قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھ لو، اس کا جو حصہ اٹھا کر پڑھ لو تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کرے ہیں۔ ایک مسلمان جو ظاہری اعتبار سے بھی اور دل سے بھی اللہ کو اور نبی علیہ السلام کو اور جو جو عقیدے جاننا ضروری ہے ان سب کو جانتے اور مانتے ہیں۔ دوسرے ہیں کھلم کھلا کافر، جو صاف صاف انکار کرتے ہیں اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، ان سب چیزوں کا صاف انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اس قسم کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس نے ظاہر سے تو ایمان کا اقرار کیا، منہ سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دل میں کلمہ نہیں اترا، زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، لیکن دل سے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکا اور سچا پیغمبر نہیں مانتا، تو ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو شروع کی تقریباً سورہ بقرہ کی 20 آیتوں میں انسانوں کی یہ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ شروع کی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، بعد کی 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور پھر 13 آیتوں کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کے بالکل شروع میں 20 آیتوں کے اندر انسانوں کی یہ 3 کیٹیگریاں بنا دی، 3 قسمیں بنا دی، اور یہ اعلان کر دیا کہ انسانوں کی تقسیم رنگ روپ کی وجہ سے نہیں، خاندان اور نسب کی وجہ سے نہیں، ملک کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے نہیں، چاہے
کوئی بھی کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو, کسی بھی رنگ روپ کا ہو, اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اور وہ بھائی بھائی ہیں. اور اگر ہمارے شہر میں, ہمارے ہی گھر میں, ہمارے خاندان کا کوئی آدمی نعوذ باللہ کیا نہیں کرتا, کلمہ نہیں پڑھتا, چاہے وہ ہمارے باپ سے پیدا ہوا ہو, تب بھی وہ ہمارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی تقسیم کی ہے وہ ایمان اور کفر کی وجہ سے کی ہے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ ایک قسم, جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ایک قسم. اب دنیا والے خاندانوں کی وجہ سے تقسیم کرتے, یہ شیخ خاندان کے ہیں, یہ پٹھان ہے, یہ سید ہے, یہ فلاں ہے, یا پھر ملک کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے, یہ انڈین ہے, یہ امریکن ہے, یہ فلاں ہے. یہ تقسیم اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس دو ہی قسمیں ہیں, یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کا انکار کرنے والے. انکار کرنے والے دو طرح کے ہیں, کھلم کھلا انکار کرنے والے, دل سے انکار کرنے والے. ظاہر سے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل سے کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں تقسیم کر دی ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی ارکم معنا, اے میرے بیٹے, پیارے بیٹے, ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں, بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے. تو اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا. بہرحال طوفان آیا اور بیٹا جو ہے طوفان میں ڈوب گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے خاندان والوں کو, میرے گھر والوں کو بچائیں گے طوفان سے, اور یہ بچہ تو میرا بیٹا تھا, تو اسے آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو سخت انداز میں کہہ رہے ہیں, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ آپ کا گھر والا نہیں ہے, اگرچہ آپ کے خاص پیٹ سے پیدا ہوا ہے مگر پھر بھی چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے وہ آپ کا نہیں ہے. اور اس کے برخلاف ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اس میں آل محمد اور آل ابراہیم یہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں علماء نے لکھا ہے تمام ایمان والے بھی داخل ہیں اس میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بولے تو اس میں کون بھی داخل ہیں؟ ایمان والے بھی داخل ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کا خاندان ہے, ہمارا کوئی اور خاندان ہے, لیکن چونکہ ہمارا رشتہ نبی علیہ السلام سے ایمان کا ہے اس لیے ایمانی رشتے کی وجہ سے آل رسول میں, آل محمد میں کس کو بھی شامل کیا گیا؟ عام ایمان والوں کو بھی شامل کیا گیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے پاس جو انسانوں کی تقسیم ہے وہ رنگ روپ کی وجہ سے نہیں, زبان کی وجہ سے نہیں, ملک کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایمان اور کفر کی وجہ سے ہے. جو ایمان لایا وہ اللہ کا ہے, اپنا ہے, اور جو ایمان نہیں لایا وہ دشمن ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر تقسیم بتا رہے ہیں. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ دوسری قسم انسانوں کی فرما رہے ہیں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں کچھ ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا, اللہ کے علم میں بات آ چکی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کفر کے اندر یہ اتنا زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ وہاں سے واپس ہونا ان کے لیے مشکل ہے. ایسے کافر, ان کے بارے میں یہ آیت ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یعنی آپ ان کو اچھی باتیں, ایمان والی باتیں بتاؤ یا نہ بتاؤ, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ڈرانے کا اللہ کے دین کی بات کو پہنچانے نہ پہنچانے دونوں کا کوئی فائدہ نہیں, پہنچانا نہ پہنچانا دونوں برابر ہے. تو یہ تمام کافروں کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ کس کے بارے میں ہے؟
کچھ خاص لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کا یہ علم ہے، اللہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ شرارت میں، کفر میں اتنا آگے بڑھ چکے کہ وہاں سے واپسی کیا ہو گئی، ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس شرارت اور ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر اللہ اپنے علم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے، ان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے. ان کی شرارت، ان کا کفر، ان کی ہٹ دھرمی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایمان سے محروم ہو گئے. یہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے، ایسا نہیں ہے. دو باتوں میں فرق ہے، ورنہ تو پھر وہ کافر کیا ہو جائیں گے، معذور ہو جائیں گے. جن کے بارے میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ایمان لا سکتے ہیں کیا؟ نہیں لا سکتے ہیں. تو اللہ بول دیے نا آپ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے، نہیں، اللہ بولنے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے، یہ بات غلط. یہ ایمان نہیں لائیں گے بول کے اللہ بول رہے ہیں. دونوں باتوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر، اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا، شوگر کا مریض آیا، وہ بالکل احتیاط نہیں کر رہا ہے میٹھا کھانے میں، دوائی بھی وقت پر نہیں لے رہا ہے، بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہا ہے اور اس کے پیر میں زخم آ گیا. تو اب ڈاکٹر کیا بولتا؟ آپ کا پیر سڑ جائے گا، آپ کا پورا بدن گل جائے گا، آپ مر جائیں گے اگر آپ احتیاط نہیں کرے تو. بولتا نہیں بولتا؟ تو یہ ڈاکٹر اس کے مرنے کی جو خبر دے رہا، انہیں ڈاکٹر خبر دینے کی وجہ سے وہ مرا یا مرتا بول کے خبر دے رہا؟ مر جاتا بول کے خبر دے رہے، خبر دینے کی وجہ سے وہ نہیں مر رہا. اچھا انہیں مر جاتا بول کے کیوں بول رہا؟ اس لیے کہ دیکھا ڈاکٹر کہ یہ ایسا پیشنٹ ہے، نہ دوائی لے رہا ہے، نہ شوگر کی چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، نہ ڈاکٹر کی بات پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر دن بدن اس کی بیماری بڑھے گی اور ایک دن یہ بیماری کیا کرے گی، اس کی جان لے لے گی. شوگر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ایک حد تک پہنچے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن اگر یہ پوری طرح سے کنٹرول نہ رہے اور سینے تک، سر تک پہنچ جائے اور اب اس کا علاج ممکن نہ ہو، تب کوئی بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی علاج کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. تو جیسے شوگر ایک بیماری ہے، وہ بدن میں اگر ہو تو ایک حد تک اگر ہو تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، دوائیوں کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے، یا پیر کاٹ کر علاج کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ شوگر کا مریض بچنا چاہے تو انہیں چاہنا میں بچنا بول کے دوائی بھی کھا رہا، احتیاط بھی کر رہا، تو اب ڈاکٹر بھی کوشش کرتا. لیکن اگر بیمار جو ہے علاج کرنے کے لیے، پرہیز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بالکل بد پرہیزی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ آدمی مر جائے گا. تو ڈاکٹر کے بولنے سے وہ نہیں مرا، وہ مرتا بول کے ڈاکٹر بول رہا. تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو اللہ کا علم الگ چیز ہے، یہ اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کی بات سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایمان نہیں لا رہے ہوں. دونوں باتوں میں فرق ہے. اسی طرح ایک اور مثال سمجھ لیجیے. کوئی نوجوان بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے، راستے میں بے حد تیز گاڑی چلا رہا ہے، تو عام لوگ دیکھ کر کیا بولے؟ ارے مرنے جا رہا کیا بھائی بولتے، سچ میں جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. تو ہمیں بولے بول کے مرا کیا انہیں؟ نہیں. اس کی بے راہ روی کو دیکھ کر، اس کے انتہائی تیز رفتار ڈرائیونگ کو دیکھ کر ہمیں بولے، ہمارے بولنے کی وجہ سے انہیں نہیں مارا، انہیں مرتا بول کے ہمیں بول رہے ہیں. تو وہی بات ہے، کچھ خاص کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو ایمان کی بات پہنچائیں، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تمام کافروں کے بارے میں آیت
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے والے تمام کفار ہی تھے شروع میں، تقریباً جتنے تھے تقریباً کیا ہی تھے؟ کفار ہی تھے، یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے یا تو آتش پرست تھے. تو بڑی تعداد میں لوگ کیا کریں؟ ایمان قبول کریں. ہاں پھر ان کی اولاد میں ایمان والے پیدا ہوئے، لیکن شروع اسلام میں تو سب کے سب کیا ہی تھے؟ کافر ہی تھے. کافر ہی اسلام قبول کریں تو سب کافروں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. اور دوسری بات، ان کے بارے میں جو کہا جا رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بولنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ ایمان سے محروم ہو گئے، بلکہ یہ محروم ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے یا نہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دعوت دینے نہ دینے کا فائدہ ان کے اعتبار سے ہے. سواء علیہم، ان پر برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو آپ کا دعوت دینا یا نہ دینا ان کے حق میں برابر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے حق میں برابر نہیں ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جب بھی دعوت دیں گے تو آپ کو دعوت کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو دعوت کی ذمہ داری کا ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر ابو جہل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ابو جہل فرعون سے بھی بڑا سخت ہے. فرعون تو موت کے وقت میں اللہ کے عذاب سے ڈر کر بولا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں بول کے. لیکن ابو جہل جب جنگ احد میں مارا جا رہا تھا تو اس وقت میں جنگ بدر میں جب مارا جا رہا تھا تو اس وقت میں کیا کہا؟ جب صحابی اس کو قتل کرنے کے لیے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہا کہ آج میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت پہلے سے زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ آج مجھے نبی علیہ السلام سے نفرت ہے. یہ جملہ وہ کہہ کر جو ہے مرا. تو ایسے جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے حق میں ایمان لانا، ان کو دعوت دینا نہ دینا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے حق میں برابر نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب جب بھی دعوت دیں گے تب آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسا ایک اور جگہ پر بھی کہا گیا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنے سال محنت کیے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تراویح میں آج 20واں پارہ پڑھا جاتا ہے عام طور سے. 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے دوسرے رکوع میں یہ آیت موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے، 950 سال محنت کرے. تو 950 سال کی محنت میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 84 اتنے لوگ جو ہے ایمان لائے. اب نوح علیہ السلام برابر محنت کرتے رہے ان پر. ایک وقت آیا کہ اب یہ لوگ اتنا نبی کو ستانے لگے، اتنا ستانے لگے کہ اب نبی جو ہے ان کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے. اب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا آپ کی امت میں سے وہ اتنے ایمان لا لیے. 80 84 جتنوں کو ایمان لانا تھا، جن جن کے حق میں ایمان کی توفیق تھی وہ ایمان لا لیے. اب یہ جو باقی ہیں ان کے بارے میں آپ مایوس مت ہو جائیے، اس لیے کہ اب آپ ان پر کچھ بھی محنت کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ایک سٹیج پر آدمی پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے؟ کفر کے اندر اللہ کے انکار میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہدایت کا قبول کرنا، واپس آنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پوری طرح سے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ہدایت کی ہر حق بات کو سن کر قبول کرنے کی کوشش تو کرے، سننے کی تو کم از کم کوشش کرے. جس زمانے میں شروع اسلام میں تقریباً 6ویں سال کا واقعہ مکے کی زندگی کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک اسلام نے قبول کیے ہیں. بڑے زبردست اسلام کے دشمنوں میں آپ کا بھی شمار ہے. جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ویسے ہی کون بھی تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، یہ بھی اسلام کے پکے دشمن تھے. لیکن
کتنے پکے دشمن تھے؟ ابو جہل نے تو ارادہ نہیں کیا نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا، نعوذ باللہ، لیکن کس نے ارادہ کیا؟ حضرت عمر نے ارادہ کیا۔ ابو جہل تو کبھی تلوار لے کے نہیں نکلا تھا نا، تو اب آپ سوچئے دشمنی کتنی زیادہ تھی، نبی علیہ السلام کی دشمنی کے دل میں کتنی زیادہ تھی۔ اتنی دشمنی کے ساتھ نکلے تو راستے میں بتایا کسی نے، کیا نبی کو قتل کرنے کے جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ سن کر راستہ بدل لیا، اپنے گھر بہن کے گھر آئے، دیکھا کہ بہن اور بہن بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اب آتے ہی گھر میں بہن کو بے تحاشا مارا، بھائی بہن بھی کو مارا، لہو لہان ہو گئے۔ بہن کے چہرے سے خون بہتا ہوا دیکھ کر غصہ جب ٹھنڈا پڑا تو اب بہن سے پوچھا آخر تم کیا کر رہی تھی؟ تو بہن نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ تو اب حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیا کلام ہے ذرا لاؤ مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن نے کیا کہا کہ پہلے تم غسل کر کے آؤ، پھر میں کیا کروں گی تم کو اللہ کا کلام سناؤں گی۔ غسل کر کے آئے تو جو صحابی ان کو گھر میں تعلیم دے رہے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور انہوں نے جو ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں سنتے گئے ویسے ویسے دل پگھلتا گیا، کفر دل سے ختم ہوتا گیا اور بے ساختہ کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھا تو صحابہ میں اتنی خوشی ہوئی کہ پورے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر اتنا زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ تو اب یہاں دیکھیے حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے تھے مگر سننا چاہے نا میری بہن کیا پڑھ رہی ہے، کیوں آخر میری بہن اپنا مذہب بدل لی، میرے بہن بھی کیوں کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کر رہے ہیں، سن کر تو دیکھو میں آخر اس میں کیا ہے۔ چاہا تو پھر اللہ نے دل بدل دیا۔ ابو جہل نے کبھی یہ چاہا نہیں، اگر وہ سنتا بھی تو اس میں تعویل کرتا، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ من گھڑت واقعات ہیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کہتا۔ تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، آدمی نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے بہانے ہزار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ آپ ان پر چاہے جتنی محنت کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہمارے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ایمان قبول نہیں کرے گا، ہم محنت کریں اس کے اوپر، 15 سال محنت کریں، 15 سال کا زمانہ کوئی کم زمانہ ہے، 15 سال محنت کرے ایمان نہیں لایا، اب مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر بد دعا دی کچھ لوگوں کو، اللہ ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ آیت اتار رہے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے ابھی ان کو بد دعا دینے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یہ کفر کے اس قدر اونچے اسٹیج پر نہیں پہنچے ہیں کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہو، بلکہ ابھی یہ اس قدر کفر میں نہیں گئے ہیں، لہذا ان کی ہدایت کی ابھی بھی امید ہے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ جنگ بدر کے بعد بہت سارے وہ لوگ جو جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں تقریباً ان لوگوں میں سے کیا کیا، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اگر یہ کافر اس اسٹیج پر نہ ہو کہ وہ جو ہے اس اسلام سے اس کی امید ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہتے، لیکن جب کفر کے اندر اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اب ہدایت کا قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں کیا ہے، برابر ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں سمجھیے کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کے معنی آتے ہیں چھپانا، کفر کا ایک معنی آتا ہے انکار کرنا، کفر کے معنی ناشکری کرنا، یہ معنی بھی آتا ہے۔ ناشکری کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر، پیدا اللہ نے کیا، دنیا اور دنیا کی سب چیزیں اللہ نے بنائی، سب کچھ اس کا کھایا اور اس کے علاوہ کا گایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا کھا کر کسی اور کا گایا تو یہ ناشکری ہے، یا پھر اللہ کا کھا کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کے احسانات کو چھپایا،
تو یہ سب معنی چھپانا, انکار کرنا, ناشکری کرنا, یہ سب کس کے معنی ہیں؟ کفر کے معنی ہیں. تو کافر کو کافر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. اللہ نے کان, آنکھ, ناک اس لیے دیے تھے تاکہ اس سے اچھی بات سنے, اچھی چیزوں کو دیکھے, اچھی باتوں کو سنے, اس پر عمل کرے. اگر آدمی ان چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ ان کی ناشکری ہے. تو کفر کا مطلب یہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اللہ کی طرف سے لائی ہیں, جن پر ایمان لانا ضروری ہے, ان کا انکار کرنا, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں ہو. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں, یقینی باتیں, تو ان باتوں کا انکار کرنا یہی کیا ہے؟ کفر ہے. مثال کے طور پر فرشتوں کو نہیں ماننا کفر ہے, اللہ کی کتابوں کو نہیں ماننا کفر ہے, قیامت کو نہ ماننا کفر ہے, اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا بھی کفر ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا. اللہ کو جیسے مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں مانتے, ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں اور کوئی شریک نہیں ہے. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی کے ساتھ نبوت میں شریک ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا شکیل بن حنیف یا انجینئر مرزا علی یا اس طرح کے جو آج کل کتے بازار میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا کفر پھیلا رہے ہیں, ریاض احمد گوہر شاہی, یونس گوہر شاہی, یہ سب کتے کمینے انسان وہ ہیں جو ناعاقبت اندیش ہیں, اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر کوئی مومن ان کو نبی مان لیتا ہے تو فوراً اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, فوراً اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کفر کا معنی یہ ہے. اور دوسری بات, یہاں ڈرانے کا جو لفظ آیا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ, ڈرانے کا مطلب کیا؟ ڈرانا کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک ڈرانا ہوتا ہے چور آدمی کو ڈرا رہا چاقو لے کے, اپنے جیب میں جو بھی چیزیں نکال, یہ ہے ڈرانا. یا پولیس چور کو ڈراتا ہے اپنے جرم کا اقرار کر بول کے, یہ ایک ڈرانا ہے. اس میں شفقت یا محبت رہتی نہیں. اس کو انذرتہم نہیں کہتے, نذیر. نبیوں کا لقب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ نذیر, بشیر, ڈرانے والے, خوشخبری دینے والے, ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے. تو ڈرانے کا مطلب کیا؟ شفقت سے, کسی چیز کے نقصان سے آدمی کو بچانا, یہ ہے انذار. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آگ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, ماں کو معلوم ہے کہ اگر آگ کے انگارے پر ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ جل جائے گا, تو ماں محبت سے سمجھاتی ہے, نہیں سمجھا مار تو دیکھ تیرے کو, بولتی نہیں بولتی. تو اب یہ جو ڈرانا ہے یہ کس لیے؟ تاکہ بچہ آگ کے انگارے سے بچ جائے. محبت کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے؟ ڈراتی ہے. تو اس طرح کے ڈرانے کو کیا بولتے ہیں؟ انذار. تو اے نبی آپ ان کو جو شفقت سے ڈرا رہے ہیں, یہ ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو خود نبی یا خدا بن کر نہیں ڈرانا. نماز کو آنے کی دعوت دیے. بعض لوگوں کو میں دیکھا کہ ایک صاحب کو دعوت دے رہے تھے نماز کی, مسلسل دعوت دے رہے تھے, وہ بیچارے نہیں آ رہے تھے. تو ایک دن صاحب بول ڈالے, کیسا جاتی جی تمہیں جنت میں, بول کے تمہیں جنت میں کیسے جاتی بول دی. تو جنت کے آپ حقدار ہیں, جنت کے آپ مالک ہیں. آپ کا کام یہ نہیں تھا کس کو جنت ملتی کس کو جہنم ملتی. آپ کا کام کیا تھا؟ شفقت کے ساتھ دعوت دیتے رہنا, یہ کام تھا. آپ اس سے چھوڑ کر فیصلہ کرنے لگے تو جہنمی ہے تو جنتی ہے, یہ آپ کو حق نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ایمان کی اسپرٹ کو کیا کر لیا؟ ختم کر دیا. اب یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم, مہر لگا دیا, اللہ نے, ختم اللہ نے مہر لگا دیا, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر.
مہر لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی قوت سماعت پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر کب لگتی ہے؟ شروع میں یا آخر میں؟ آخر میں لگتی ہے۔ آپ تیل کا ڈبہ، تیل اس میں ڈال دیے، جب جتنا تیل ڈالنا تھا ڈال دیے تو اب اوپر سے سیل لگ جاتی۔ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، پانی کی بوتل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ مہر کب لگتی ہے؟ سب سے لاسٹ میں۔ کیا مطلب ہوتا ہے مہر لگنے کا؟ اب اس میں اور کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، سیل تبھی لگائی جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اب اللہ کہہ رہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، تب ان کے دلوں میں کوئی چیز جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ ہدایت کی بات نہیں جا سکتی، قرآن کی نصیحت نہیں جا سکتی، نبی کی نصیحت نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کر دیا؟ دلوں پر مہر لگا دیا۔ صرف دلوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے کانوں پر بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا۔ اور صرف کانوں پر ہی نہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان یا تو سمجھ کر، یا تو سن کر، یا تو دیکھ کر حق بات کو سمجھتا ہے نہیں؟ یا تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، یا تو سن کر، یا تو دیکھ کر۔ اب یہ تینوں راستوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اور کیسے بند کیا؟ پوری طرح سے ختم کر دیا۔ اب اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ کیسے؟ دیکھیے، دل کا مطلب وہ دل نہیں جو آپریشن کے وقت میں ڈاکٹر نکال کے اس کا آپریشن کر کے، ہارٹ کا آپریشن کر کے اندر رکھ دیتے نا، وہ والا دل مراد نہیں۔ دل سے مراد گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، دل سے مراد سمجھنے کی صلاحیت، احساس، جو چیز ہے نا اس کو بول رہے ہیں دل، گوشت کا ٹکڑا نہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی اب کافروں کے دلوں کو چیر کر اوپن ہارٹ سرجری کر کے دیکھے تو ان کے اوپر کیا تو ایک چپ رکھو ہے کیا بول کے، کیا بھی نہیں رہتی چپ۔ ہمارے دل جیسے ہیں، آپ اسکیننگ کر لیں گے سب کے دل برابر رہیں گے، لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ تو دل سے مراد سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، آدمی سمجھتا کس سے؟ دل سے ہی۔ سمجھنا کس سے؟ دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل سے جو فیصلہ لیتا ہے آدمی، دل سے جو آدمی سمجھتا ہے، اور احساس جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ احساس کو اللہ نے ان کے ختم کر دیا۔ اور کیسے ختم کیا؟ دل میں بات ایک طرف سے نہیں آتی۔ عربی میں دل کو بولتے ہیں قلب۔ قلب کے عربی میں معنی آتے ہیں پلٹنا، الٹنا پلٹنا۔ قلبن کے معنی الٹنا پلٹنا۔ تو دل کو دل کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ پوری دلدل میں پھنسا ہوا رہتا، ایک طرف نہیں رہتا ہے، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال، کبھی یہ بات کبھی وہ بات۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے آدھے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ جو آدھے گھنٹے میں آپ سے جو بات کیا، یہ پہلے ذہن میں بات آتی ہے، پھر دل سے اس کو آدمی کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے، زبان سے اس کو نکالتا ہے۔ تو دل میں بات آئے پھر اس کو آدمی کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ تو اتنی دیر میں آدھے گھنٹے کے اندر اتنی چیزوں کو میں سوچا، پڑھ کر آیا الگ، لیکن اتنی باتوں کو میں کیا کیا؟ سوچا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اندر خیالات بدل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بولنا، اس کے بعد یہ بات ایسا بولنا، یہ بات بولتے ہوتا ایسا اشارہ کرنا، وہ بات بولتے ہوتا ایسا کرنا، یہاں آواز اونچی کرنا، یہاں آواز نیچے کرنا۔ یہ جو کچھ پلاننگ ہے کس کی ہے؟ دل کی۔ تو 20 منٹ میں آپ میرے سامنے اگر میری حرکتوں کو قید کریں گے تو 1000 سے زیادہ حرکتیں آپ کو نکلیں گی۔ میری نکلتی نہیں نکلتی؟ میرے ہونٹوں کی حرکت، میرے ہاتھوں کی حرکت، میرے دماغ کا جو منتقل ہونا ہے، یہ سب چیزیں حرکتیں۔ ایک جگہ میں پڑھا تھا ایک دن میں تقریباً 80,000 سے زیادہ خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو دل کو دل اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا یہ بدلتے رہتا ہے۔ تو دل میں خیال کیا ایک طرف سے نہیں آتا،
ادھر سے بھی آ رہا, ادھر سے بھی آ رہا, ادھر سے بھی آ رہا, ہر طرف سے خیال آ رہا. اب ان سب چیزوں کو پیک کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ مہر لگایا. اسی طرح کان, سامنے ٹھہر کے بولے تو سننے آتا کیا؟ سائڈ میں ادھر بھی بولو, پیچھے سے بولو, اوپر سے بولو, نیچے جا کر بولو, سننے آتا نہیں آتا؟ تو سماعت وہ ایک متعین جانب سے نہیں ہوتی. آپ جہاں بھی کھڑے ہو کر بولے, ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر بولیں گے تو آپ کی بات کیا ہو جاتی؟ سنائی دیتی ہے. تو کان ایک طرف سے ہی نہیں سنتا, ہر طرف سے سنتا ہے. دل ایک طرف سے ہی نہیں سوچتا, ہر طرف سے سوچ کر بات کو جو سوچتا ہے. اس لیے ان کو بند کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ مہر لگایا. ختم, اللہ نے ان پر کیا کیا؟ مہر لگایا. لیکن آنکھ سامنے سے ہی دیکھ سکتی, پیچھے سے دیکھ سکتی, بائیں سے دائیں سے دیکھ سکتی. سر کو پھیرانا پڑتا نا, گردن کو موڑیں گے تو دیکھ سکیں گے, ورنہ چہرہ سیدھا رکھ کر اس طرف یا بائیں طرف دیکھنا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو اب اس کو پیک کرنے کے لیے مہر نہیں لگایا اللہ. کیا بتا رہے ہیں؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے. اب آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تو حقیقت کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. مہر لگانے کا مطلب کیا؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہوں کا جو زنگ ہے یہ اس قدر بڑھ گیا کہ اب اس میں اچھی چیز ڈالو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا, زنگ لگ گیا. اب اچھی باتیں ان کے دلوں میں نہیں آتی. تو ان کا کفر ہی اتنا زیادہ ہو گیا کہ بات کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مہر کہا. تو ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دیا, ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا, اور ان کی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے. یہ آیت ایک تو ان مشرکوں کے بارے میں ہے جو بہت زیادہ سردار قسم کے, بڑے خطرناک قسم کے مشرکین تھے, ان کے بارے میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے مدینے کے یہودیوں کے بارے میں بھی آیت ہے. مدینے کے یہودی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 2 سال تک منافقوں کا سلسلہ نہیں تھا. اس کے بعد منافقوں کا سلسلہ شروع ہوا, وہ آگے اگلی آیت میں آ رہا. تو اب یہ لوگ جو یہود تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اور انجیل میں اتنا پڑھا تھا, اتنا سنا تھا کہ اگر نبی کو نہ دیکھتے, صرف نبی کا سایہ بھی دیکھتے تو پہچان لیتے یہ آخری نبی ہے, یہ آخری نبی کا سایہ ہے. نبی کو نہ دیکھتے, صرف آپ کا سایہ دیکھ لیتے تو بھی پہچان لیتے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا وہ پاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز کو بتایا گیا, ہر چیز کو واضح طور پر بتا دیا, کسی کو کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس جیسا آدمی اگر کوئی سامنے آ کر کھڑا ہوا تو پھر پہچاننے میں کسی کو شک ہی نہیں ہوگا. جیسے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جیسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں باپ کبھی غلطی نہیں کرتا, ویسے یہ بھی نبی کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتے. یہ جتنے یہودی تھے یہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں خوشخبری سنائی گئی تھی. جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے, جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. جاننا ایمان نہیں ہے, ماننا ایمان ہے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کو جانتی ہوں, اللہ کو مانتی ہوں. تو حضرت نے کہا اللہ کو ماننا نہیں, اللہ کی مانتی کیا پوچھے. اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کو جاننا, تو اللہ کو جاننا خالی کافی نہیں ہے, اللہ کی ماننا پڑتا, تب جا کر بات بن سکتی. تو یہ یہودی مدینہ جو تھے یہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشرکین تو بیچارے الگ تھے, ان کو نہیں معلوم تھا, اس
اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو کفر یہ کم درجے کا ہے. یہ جو یہودی تھے جان کر انہوں نے انکار کیا اس لیے اس کو کفر جحود کہتے ہیں. یعنی یہ کفر سے بھی ایک درجہ بڑھا ہوا کفر جحود. تو یہ جو ہے یہود مدینہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جان بوجھ کر حق کو حق جاننے کے باوجود انہوں نے کیا کیا, اس کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا, ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. اب یہ چاہیں گے تو بھی ایمان نہیں لا سکتے. اور ان کے لیے کیسا عذاب ہے, بڑا ہی سخت عذاب ہے. جس عذاب کو اللہ سخت کہیں وہ عذاب کیسا ہوگا ذرا سوچ لیجئے. ہم جو ہے کسی کو بہت زیادہ مارے بولے تو ایک ایک کے زبان میں ایک ایک زیادہ رہتا, لیکن جس کو اللہ زیادہ کہیں تو اس کے زیادہ ہونے کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں ان دو آیتوں سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کفر سے ہمیشہ زندگی بھر محفوظ رکھے, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. ایمان پر کلمہ پر اللہ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے اور تمام ایمان والی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کفر اور ارتداد کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.